ہم جس ذات اقدس کے عرص مقدس میں آئے ہیں، حضور محبوب الاولیاء شیخ المشائخ سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ عرف منع میاں قدس اللہ سرہ العزیز بڑی ذات کے مالک ہیں، بڑی نوازشیں اور بڑے کرم ہیں ان کے لوگوں پر، اور جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے ادب و مقام کی جگہ ہے، بڑے ادب کی جگہ ہے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہاں در و دیوار کو چومتے ہیں۔ جب اہل عقل اہل عشق کو دیکھتا ہے، اہل ادب کو دیکھتا ہے، تو وہ ضرور سوچتا ہوگا کہ یہ کبھی در کو چومتے ہیں، کبھی دیوار کو چومتے ہیں، کبھی دہلیز کو چومتے ہیں، کبھی مسند کو چومتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اہل عقل پہلے کے دور میں بھی تھے۔ امام مالک مدینے کی گلیوں میں کبھی مدینے کی دیواروں کو چومتے تھے، کبھی مدینے کے در و دیوار کو چومتے تھے، کبھی مدینے کی گلیوں کو چومتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے مالک ذرا بتاؤ تو، تم تو محبتوں کے امام ہو، ارے تم تو اتنے بڑے امام ہو، کس لیے دیوار کو چومتے ہو، کس لیے گلیوں کو چومتے ہو، کس لیے در و دیوار کو چومتے ہو، کس لیے کوچہ و بازار کو چومتے ہو؟ تو امام مالک کہتے ہوں گے، ارے دیکھنے والے تو نہیں جانتا کہ مدینے کے تاجدار انہی گلیوں سے گزرتے تھے، مدینے کے تاجدار کی نہ جانے کون سی دیوار پر نظر پڑ گئی ہوگی۔ ارے تو دیوار دیکھتا ہے، تو گلی دیکھتا ہے، ارے میں ان دیواروں میں مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے دیکھتا ہوں، میں ان دیواروں میں مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کون سی دیوار پر میرے آقا کی نظر پڑی ہوگی، نہ جانے کون سی گلی سے مصطفیٰ جان رحمت گزر گئے ہوں گے، نہ جانے کون سی بازار سے میرے مصطفیٰ کے قدم ناز گزرے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا آدمی ہے، اہل عقل الگ ہے، اہل ادب الگ ہے۔ ایک نے دیوار دیکھا، ایک نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ ارے پتھروں کو دیکھتے ہو، ذرا چلو دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک پتھر سنگ اسود ہے، سنگ اسود۔ جب حاجی جاتے ہیں تو ان کے لب ہمیشہ بیدار رہتے ہیں کہ سنگ اسود کو چوم لیا جائے۔ سنگ بولتے ہیں پتھر کو، اسود بولتے ہیں کالے کو، یعنی کالا پتھر یہ گورا بھی نہیں ہے، اس کو چومنے کے لیے حاجی بے قرار ہے، اس کو چومنے کے لیے حاجی بے تاب ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ارے دیکھنے والے تجھے تو پتھر نظر آتا ہے جو کوئی عام پتھر نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لب ناز سے اس کو چوما تھا۔ دیکھنے والا پتھر دیکھتا ہے، حضور کا عاشق مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا ہے۔ حضور کا عاشق پتھر میں مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا ہے، جلوے۔ تو یہ ادب کا مقام ہے، ادب کی بارگاہ ہے، اور یہاں اہل ادب ہیں، جہاں جاتے ہیں وہیں سر جھکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں جاتے ہیں، جب عشق میں اپنی ہستی کا، جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے، پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیں ادب اور صحبت آخر ہے کیا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہماری خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا طریقہ ہے، یہ امیر خسرو کا طریقہ ہے، یہ بابا فرید کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ کریم کا بھی یہی طریقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہی طریقہ ہے۔ جب بابا فرید جنگلوں کے اندر جاتے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے، ایک
ادھر جھکاتے ہیں، کبھی اپنے سر کو ادھر جھکاتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! وہ بچہ مذاق اڑانے کے لیے بابا فرید کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں صحبت کتنی بڑی چیز ہے اور صحبت کا فائدہ کیا ہے۔ لوگ مہینوں سالوں اپنی عمر گزار دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں پاتے ہیں، اور ایک صحبت ایسی ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جایا جائے اور ایک نگاہ کرم اس کی پڑ جائے تو قسم خدا کی سالوں سے بہتر وہ ایک لمحہ ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سب سالہ تاج بیریا، یعنی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے 100 سال کی بیریا عبادت سے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر! بابا فرید کے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ بچہ، جیسے بابا فرید اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ اللہ، اسی طریقے سے بچہ بھی کرنے لگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو صرف مذاق اڑانے کے لیے بابا فرید کی صحبت میں آ کر بیٹھا تھا، اللہ اکبر! اللہ نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا، اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ بابا فرید نے کہا ہے میرے مولا، میں نے سینکڑوں سال تیری عبادت کی ہے، میں نے کئی سال تیری عبادت کی ہے، میں نے رات کو دن کر دیا، دن کو رات کر دیا، پھر کہیں جا کر تو مجھے ملا ہے، لیکن تو نے اس بچے کو ایک لمحے میں اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر! تو رب کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، اے فرید تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے یہاں اس کو اللہ کرنے کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اسے اپنا دوست بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک لمحے کے لیے تیری صحبت میں آ کر بیٹھ گیا، اور جس طریقے سے تو کرتا تھا اس طریقے سے یہ کرتا تھا۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے فرید کی بارگاہ میں، میرے فرید کی صحبت میں جو آ کر بیٹھ جائے وہ خالی ہاتھ جائے۔ ارے میں نے اسے اپنا دوست بنا کر تیری صحبت کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اسے اپنا دوست بنا کر تیری صحبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں بطور طنز اگر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اور ایک ذات اقدس ہے، ایک ذات ہے جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت شمس تبریز۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! نعرہ